السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جس کا موضوع ہے کالا جادو۔ کالا جادو پر آپ نے بے شمار کہانیاں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والی ہوں اس کو سن کر آپ یقیناً تنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس خوفناک کہانی کا آغاز کروں، درخواست یہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر کے جائیے گا۔ بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ آج کل مجھے اپنے آپ سے بڑا ڈر لگنے لگا ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنا بدترین دشمن سمجھنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں کب اور کس موقع پر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں، اس لیے اپنے ساتھ کسی اور کو رکھنے لگا ہوں۔ وہ جو کسی کا شعر ہے، دشمنوں کو بلواؤ، دوستوں نے گھیرا ہے۔ تو کچھ ایسے ہی حالات ان دنوں میرے ساتھ ہیں۔ یہاں تو معاملہ اس سے بھی 2-4 جوتے آگے ہے۔ شاعر کو تو اس کے دوستوں نے گھیرا تھا، یہاں تو میں خود اپنے نرگے میں پھنس جاتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے کسی ضروری کام سے گھر سے نکلنا پڑا۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں زیادہ دور نہیں گیا تھا، شیر خان کے تنور کے پچھواڑے ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے مجھے میں آتا نظر آیا، انتہائی خوخار انداز میں مجھے گھورتا ہوا۔ ابھی میں اس سے میرا مطلب ہے میں اپنے آپ سے بچ کر بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ دوسری سمت سے ایک اور میں آتا نظر آیا۔ اس کے تیور پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے لوٹنا چاہا کہ اس سمت سے ایک اور میں میری طرف آتا نظر آیا۔ اس کی نیت بھی اچھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑا سوچ رہا تھا کہ کدھر جاؤں، کس طرح اپنے آپ سے خود کو بچاؤں، کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مزید 2 شبیہہ نہ جانے کدھر سے نمودار ہو گئے۔ پانچوں ہو ایک جیسے تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پانچوں ایک دم میرے جیسے تھے۔ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا بالکل ویسا ہی لباس وہ پانچوں بھی پہنے ہوئے تھے۔ اچانک ان پانچوں نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر باہر آنے والے ان کے ہاتھوں میں لمبے اور چمکیلے پھل والے چاقو تھے، جنہیں لہراتے ہوئے وہ خوخار انداز میں آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں مرا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پانچوں سے، جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھے، ان سے اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں۔ اچانک میری نگاہ شیر خان کے تندور پر پڑی اور میں شیر خان، شیر خان کہہ کر آوازیں دینے لگا۔ میں نے چند آوازیں ہی دی تھیں کہ شیر خان اور اس کے تندور کے 1-2 ساتھی گھبرا کر میرے قریب آ گئے۔ کیا ہے صاحب جی، کیوں چلاتی ہے؟ وہ شیر خان، کچھ لوگ مجھے مارنے کے لیے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ کدھر ہے وہ خبیث کا بچہ، ہم کو بولو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ واقعی اس وقت کوئی بھی نزدیک یا دور موجود نہیں تھا۔ ان پانچوں میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے صاحب جی، وہ میں نے تمہیں آواز دی نا، تم سے ڈر کر شاید بھاگ گئے۔ شیر خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ شیر خان کا علاقہ میں کوئی گنڈا لوگ کیسے آ گئی؟ ام کو ان کا شکل و صورت بتاؤ، ام ان کو شیر خان کا علاقہ غیر میں آنے کا مزہ چکھا دے گی۔ اب میں شیر خان کو ان کی شکل و صورت کیا بتاتا؟ اگر ان سے کہتا کہ وہ پانچوں میرے ہی ڈپلیکیٹ تھے، فوٹو کاپی تھے، تو شیر خان مجھے کیا دیوانہ نہیں سمجھتا؟ شیر خان وہ بس ایسے ہی تھے جیسے گنڈے بدماش ہوتے ہیں۔ سب کے ہاتھ میں لمبے لمبے پھل والے چاقو تھے، مگر وہ سور کا بچہ بھاگی کدھر؟ اچھا شیر خان تم جاؤ، تمہارا شکریہ، تم وقت پر آ گئے، ورنہ وہ لوگ جانے میرا کیا حشر کر دیتے۔ شیر خان اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی ہی میں واپس لوٹ گیا۔ آگے نہیں گیا کیونکہ مجھے تنہا دیکھ کر وہ پھر نمودار ہو سکتے تھے۔ ایسا میرے ساتھ کچھ دنوں سے ہو رہا تھا۔ میں جس حال اور جس خلیے میں ہوتا، جس لباس میں ہوتا، میرے پانچوں ڈپلیکیٹ مجھے تنہائی کی صورت میں اسی حال، اسی خلیے اور اسی لباس میں نظر آتے۔ اس لیے رات کو اور اپنے گھر میں بھی تنہا نہیں رہتا تھا، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھتا تھا، اور اگر وہ نہ ہوتی تو کسی بچے یا نوکر کو۔ میرے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ میں ان باتوں کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ میری ذہنی حالت پر شک نہ کرنے لگیں۔ آپ خود سوچئے، کون اس بات کا یقین کر سکتا ہے کہ میرے 1 نہیں، 2 نہیں، 5 ڈپلیکیٹ ہیں جو میرے دشمن ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ جب بھی اور جہاں بھی مجھے تنہا دیکھتے ہیں ایک دم نمودار ہو جاتے ہیں اور میری جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ میری بیوی سخت پریشان تھی، کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کل تم اس قدر کیوں ڈرے ڈرے رہتے ہو؟ کیوں گھبرائے گھبرائے رہتے ہو؟ کہیں تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا ہے؟ کوئی جرم جانے یا انجانے میں تو نہیں کر بیٹھے؟ اب میں اسے کیا بتاتا؟ پہلے ہی وہ بڑی شکی عورت ہے،
میں اپنے دشمن ڈپلیکیٹوں کا اسے ذکر کرتا تو وہ مجھے فوراً مینٹل اسپتال بھجوا دیتی۔ میں بڑی شدت سے سوچنے لگا تھا کہ فاروق بھائی سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کروں۔ ایک وہی تو ہیں جو مجھے ہر حال میں عزیز رکھتے ہیں، اپنی کسی بات سے مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، میری دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، ہیں تو میرے دوست لیکن بھائیوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ مجھے اپنے بچے کی طرح چاہتے ہیں۔ میں اگر ان سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کروں گا تو وہ مجھے پاگل دیوانہ نہیں سمجھیں گے اور میری اس مصیبت کا ازالہ کرنے کی کوئی تدبیر، کوئی علاج ضرور بتائیں گے۔ وہ کئی بار مجھ سے پوچھ بھی چکے ہیں، کیا بات ہے مختار بھائی، آج کل تم ہنستے مسکراتے ہوئے ذرا کم نظر آتے ہو؟ نہیں فاروق بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، کہیں بھابھی کی طرف سے تو کوئی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ تو بڑی نیک طبیعت اور چاہنے والی خاتون ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میری کامیابی کے پیچھے بھی انہی کی پراثر شخصیت ہے۔ دراصل میں نے اپنی اصل پریشانی کا ذکر اب تک ان سے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ میری اس پریشانی سے کہیں خود پریشان نہ ہو جائے۔ میری پریشانی کی وجہ سے تو میں کاروبار میں یکسوئی کے ساتھ توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اگر فاروق بھائی بھی پریشان ہو گئے تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ فاروق بھائی میرے کاروبار میں برابر کے شراکت دار ہیں اور ہم دونوں کی محنت ہی سے اس کام میں اتنی ترقی ہوئی ہے۔ میرے سسر صاحب کا انتقال ہوا تو میری بیگم کو ترکے میں بہت بڑی رقم ملی تھی جسے ہم نے بینک میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن شمشاد بیگم بولی، مختار اس پیسے سے ہم کوئی کاروبار کیوں نہ کریں؟ صبح سے شام تک تم جتنی محنت دوسروں کے لیے کرتے ہو، اگر وہی محنت اپنے لیے اپنے کاروبار کے لیے کرو گے تو ہماری دولت دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میں نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ناتجربے کاری کی وجہ سے تمہاری یہ ساری دولت گوا بیٹھوں۔ تمہاری یہ بات بھی غلط نہیں ہے، میرا خیال ہے اس رقم کو بینک ہی میں پڑی رہنے دو، چھوٹا موٹا منافع تو مل ہی جاتا ہے نا اس سے۔ نہیں، میں حقیر منافع کی قائل نہیں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ تم کسی ایسے بندے کو تلاش کرو کاروبار میں جس کا تجربہ وسیع ہو، ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اس کے ساتھ رہ کر تم بھی کچھ دنوں میں بزنس کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاؤ گے۔ ہاں، تمہارا یہ آئیڈیا مجھے بھی پسند آیا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں فاروق بھائی مل گئے۔ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ ان سے یہ معاملہ طے ہوا کہ ہمارا پیسہ اور آپ کی محنت 50-50 کے دونوں پارٹنر ہوں گے۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ان سے بزنس پارٹنرشپ کیسی رہے گی، مگر فاروق بھائی تو غیر متوقع طور پر بڑے ہی اچھے ثابت ہوئے۔ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، ہر معاملے میں مجھ سے صلاح و مشورے کرتے۔ انہوں نے جی جان لگا کر اس کاروبار میں محنت کی اور جلد ہی اس کا بہت میٹھا پھل ہمیں ملنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار خاصا چل نکلا، ہمیں بہت معقول منافع ہونے لگا۔ فاروق بھائی بزنس مین کی حیثیت سے اچھے ثابت ہوئے، مجھ سے ان کی محبت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ جب سے مجھے اپنے ڈپلیکیٹس نظر آنے لگے تھے، میں ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا تھا۔ اس پریشانی کی وجہ سے میں کاروبار کے معاملات میں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے پر نہیں نبھا رہا تھا۔ میں نے ہزار اس کیفیت کو چھپانے کی کوشش کی، مگر فاروق بھائی کو شاید کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اندرونی طور پر ڈسٹرب ہوں اور کسی وجہ سے میں اس کا ان سے اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کئی بار مجھ سے پوچھا بھی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھی کہ میری پریشانی کا سبب معلوم کر کے اگر وہ بھی پریشان ہو گئے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے، تو اس کا اثر ہمارے کاروبار پر خوشگوار نہیں ہوگا۔ میں تو پہلے ہی ناکارہ ہو گیا ہوں، وہ بھی ذہنی پریشانی میں کہیں عضو معطل بن کر نہ رہ جائیں۔ لیکن ایک دن انہوں نے بہت اصرار کیا، کہا، تم شاید مجھے غیر سمجھ کر اپنے دکھ درد میں شریک کرنا نہیں چاہتے۔ تو ان کی آواز بھر آ رہی تھی۔ نہیں فاروق بھائی، ایسی بات نہیں، آپ کو اگر میں غیر سمجھوں گا تو اپنا کسے سمجھوں گا؟ تو پھر کیا بات ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں، مجھ سے چھپاتے کیوں ہو؟ اب میرے لیے بتائے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ چند لمحے میں تذبذب میں رہا، پھر بولا، بات کچھ ایسی ہے فاروق بھائی کہ اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں نے اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ میری ذہنی کیفیت پر کہیں شک نہ کرنے لگے۔ فاروق بھائی نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر ذرا توقف کے بعد بولے، بھائی مختار، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے؟ اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے 5 ڈپلیکیٹس کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ فاروق بھائی میری بات سن کر ایک دم فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر یوں لگا جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ مجھے معلوم تھا، میں نے انہیں خاموش دیکھ کر کہا، میری بات سن کر آپ یہی سوچیں گے کہ اس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں سوچ رہا ہوں۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بدخواہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں فاروق بھائی؟ کیا آپ میری اس بات کو میرا دماغی خلل تصور نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا ہونا ناممکنات میں سے نہیں۔
یہ بات آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کہہ کر وہ رک گئے تھے اور دور خلا میں گھورنے لگے تھے۔ آپ رک کیوں گئے؟ کہیے نا، کیا کہنے چاہ رہے تھے آپ؟ کیونکہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ اچھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ ایک دن مجھ سے ایک عورت ملی جو ہو بہو میری بیوی کی شکل و صورت کی تھی، مگر وہ میری بیوی نہیں تھی، کیونکہ میری بیوی بالکل ایک گھریلو قسم کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دیہاتن قسم کی عورت ہے، جبکہ یہ عورت ایک انتہائی ماڈرن عورت تھی، جس کے بال ترشے ہوئے تھے اور اس کا لباس اتنا مختصر تھا کہ میری بیوی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ چند دنوں تک کسی نہ کسی جگہ تنہائی میں مجھے نظر آتی رہی، پھر وہ مجھ سے جلد ہی بے تکلف ہو گئی۔ وہ کہتی، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو کبھی پہلے بھی میں نے دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آتا کہاں دیکھا ہے۔ پھر خود ہی اس خیال کو رد کر دیتی، مگر نہیں، آپ کو میں پہلے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں تو یہاں تھی ہی نہیں، ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پچھلے جنم میں دیکھا ہو۔ بھائی مختار، آپ تو جانتے ہیں مرد عورت کے معاملے میں بڑا کمزور ہوتا ہے۔ میں اسے جلد ہی اتنا قریب ہو گیا کہ جیسے وہ سچ مچ کی میری بیوی ہو۔ ابھی اس سے دوستی اور میل ملاپ کی مدت زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک اور عورت ٹکرائی جو میری بیوی کی گویا دوسری ڈپلیکیٹ تھی، مگر پہلی ڈپلیکیٹ سے بہت مختلف تھی، بے حد نرم و نازک سی کہ ہاتھ لگاؤ گے تو میلی ہو جائے گی، چھونے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، جبکہ میری بیوی دیہاتن ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط اور توانا خاتون ہے۔ اس خاتون نے بھی چند ہی دنوں میں مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا، اور اس دیوانگی کا علاج اس خاتون نے خود ہی تجویز کر دیا۔ مرد کی ساری محبت کا مطلب و مقصد ایک ہی ہوتا ہے، تم اپنا یہ مقصد پورا کر لیا کرو، ورنہ پاگل ہو کر پاگل خانے چلے جاؤ گے۔ اور تم سوچ سکتے ہو بھائی مختار، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے کون کافر گریز کرتا ہے؟ اور وہ پہلی عورت، بھائی مختار، وہ پہلی عورت بھی اس دوران اس مقصد کے لیے آتی رہی، اور ابھی پہلی اور دوسری عورتوں کے ساتھ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن تیسری عورت ٹکرائی جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں چھپی تھی، صرف 2 آنکھیں دکھتی تھیں۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ بڑی دکھی ہے۔ برقعے میں اس قدر چھپی ہونے کے باوجود بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ اس کے جسم سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو نکلتی تھی۔ تمہیں کیا دکھ ہے، مجھے بتاؤ، ایک دن میں نے اس سے کہا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گئی۔ یہ ایک مکان تھا، تنہا مکان۔ وہاں جا کر اس نے اپنا برقع اتارا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بھی میری بیوی سے مختلف نہیں تھی۔ پھر میرے قریب آ کر بولی، میرا دکھ یہ ہے کہ تم مجھ پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ میں تم پر توجہ نہیں دیتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں خاتون، آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ بستر پر ایک شخص پڑا ہے جو کوئی اور نہیں، میں تھا، میرا مطلب ہے میرا ڈپلیکیٹ تھا۔ یہ زندہ ہے، اس عورت نے کہا، لیکن میرے لیے مردہ ہے۔ پھر وہ مجھے پہلے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ اب بتاؤ، تم میرا دکھ دور کرنے میں میرے ساتھ کیا تعاون کرو گے؟ بھائی مختار، تم ہی فیصلہ کرو۔ مجھ جیسا کمزور اعصاب کا آدمی کسی دکھی خاتون کو کیسے منع کر سکتا تھا؟ ابھی میں اس کے ساتھ مصروف تھا کہ اچانک کمرے میں پہلی اور دوسری عورت ایک ساتھ نمودار ہوں۔ مجھے تیسری عورت کے ساتھ دیکھ کر ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ ان دونوں نے تیسری کو کتیا، ڈائن اور اسی نوعیت کے جانے کن کن القابات سے نوازنا شروع کر دیا، اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح بھونڈنے لگیں۔ میں نے موقع غنیمت دیکھ کر وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا، چپکے سے وہاں سے بھاگ گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد میں سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گیا کہ آخر یہ کیا راز ہے، کیا اسرار ہے؟ وہ تینوں کون تھیں جو میری بیوی سے اس قدر مشابہ تھیں؟ اور ایسے ہی خیالات مجھے پریشان کرنے لگے، اور اپنے کاروبار کی طرف سے میرا جی بالکل اچاٹ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد میرے کام میں نقصان ہونے لگا۔ اور یوں سمجھیے مختار بھائی، مجھے ہوش اس وقت آیا جب میرا چلتا ہوا اور منافع بخش کاروبار بالکل تباہ ہو گیا۔ بھائی فاروق کی کہانی سن کر تو میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ تمہاری روایات سن کر میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارا کوئی بدخواہ ہمارے خلاف کوئی چال چل رہا ہے، کوئی شیطانی کھیل کھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک میں گمسم بیٹھا رہا، پھر بولا، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فاروق بھائی نے فوراً جواب نہیں دیا، ذرا توقف کے بعد بولے، اگرچہ میں دعا تعویذ اور پیر فقیر کا قائل نہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمیں کسی اچھے عمل سے مل کر ان سے مدد ضرور لینی چاہیے، مگر مجھے تو ایسے کسی بندے کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ بھائی مختار، تم فکر مند کرو، تم فکر مند نہ ہو، میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہوں۔ اور پھر چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا، ایک پہنچے ہوئے بزرگ کا پتہ مجھے معلوم ہوا ہے، کل چلیں گے ان کے پاس۔ نہیں فاروق بھائی، آج ہی چلیے۔ ٹھیک ہے، آج ہی چلیں گے۔ اور پھر اس روز عصر اور مغرب کے درمیانی وقفہ میں ہم ان بزرگ کے پاس پہنچ گئے اور انہیں میں نے اپنی بپتا سنائی۔
میری رداد سن کر وہ چند لمحوں تک سوچتے رہے، پھر بولے، وہ پانچوں تمہارے ہمذات ہیں، مگر ان کی نیت انہیں نقصان پہنچانے کی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی فاروق نے پوچھا۔ اپنے ہمذات کو جب بندہ خود قابو میں کرتا ہے تو وہ اس کے غلام ہوتے ہیں، مگر جب وہ کسی اور کے تابع ہوتے ہیں تو اس کی مرضی اور رضا سے وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے۔ بابا جی، کیا انہیں ان کے ہمزادوں سے نجات نہیں دلائی جا سکتی؟ دلائی جا سکتی ہے، مگر یہ بڑا کٹھن کام ہے، تو ہمارے لیے کچھ کیجیے، ہم سے جو بن پڑے گا ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اور بزرگ نے محض ایک تعویذ دیا کہ فی الحال اسے اپنے گلے میں ڈال لو اور جان بوجھ کر اکیلے ایسی تنہا جگہ جاؤ جہاں وہ پانچوں تمہیں نظر آئیں۔ میں نے وہ تعویذ وہیں ان کے سامنے گلے میں ڈال لیا اور اگلے روز پروگرام بنا کر شیر خان کے تندور کے پچھواڑے واقع میدان میں تنہا چلا گیا، اور ذرا دیر بعد ہی وہاں جانے کہاں سے اور کیسے میرے پانچوں ہمزاد آ گئے اور مجھے دائرے کی صورت میں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، میں اسے پہلے کھاؤں گا۔ دوسرا بولا، یہ میرا شکار ہے۔ ارے واہ، تم دونوں کو میری موجودگی میں ایسا سوچنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تیری تو ایسی کی تیسی، کہہ کر پہلا تیسرے پر پل پڑا۔ بڑا ترم خان بنا پھرتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر پڑا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ دوسرے نے تیسرے کا یہ حشر دیکھا تو پہلے پر حملہ کر دیا۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ تو کون ہوتا ہے مجھ سے جواب طلب کرنے والا؟ میں بتاتا ہوں میں کون ہوتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے پہلے والے پر حلہ بول دیا، اور پھر جلد ہی پہلا بھی تیسرے کے قریب پڑا مٹی چاٹ رہا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ نمبر 1 کو مار کر تو ہمارا سردار بن گیا۔ چوتھا بولا، اگر ہمت ہے میرے قریب آ۔ دوسرا چوتھے پر چھپٹا تھا، اور چوتھا اس کے اچانک وار سے ایسا لڑکھڑا کر گرا کہ پھر دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ یہ دیکھ کر پانچویں نے بغیر کسی تمہید یا اعلان کے دوسرے پر وار کر دیا، مگر دوسرا غالباً بے خبر نہیں تھا۔ بیک وقت اس کے ہاتھ اور پیر اس پر اس شدت کے ساتھ پڑے تھے کہ اسے ڈھیر ہونے میں دیر نہیں لگی۔ نمبر 2 نے اپنے ہاتھ یوں جھاڑے جیسے ان میں لگی گرد جھاڑ رہا ہو، پھر میری طرف مسکرا کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں کتنا طاقتور ہوں۔ پھر ان چاروں کی طرف دیکھ کر بولا، ذرا ان کو ٹھکانے لگا دوں، پھر تمہاری طرف توجہ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا اور اس طرح ان کے گوشت نوچنے اور ان کی ہڈیاں چبا کر کھانے لگا جیسے وہ کوئی خوخار درندہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے چاروں ساتھیوں کو چٹ کر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ یا اللہ، یہ جو میرا ڈپلیکیٹ ہے یا میرا ہمذات ہے، جو کوئی بھی ہے، کیا یہ کوئی عفریت ہے، کوئی بلا ہے، کیا ہے جو وہ اس طرح اپنے جیسے 4 بندوں کو دیکھتے ہی دیکھتے ہڑپ کر گیا؟ چاروں کو کھا کر وہ کھڑا ہوا اور اپنے منہ کو اپنے دامن اور آستین سے صاف کرتے ہوئے بولا، اب تمہاری باری ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پہلے مجھ سے ان لوگوں کی طرح مقابلہ کرو گے یا بغیر مقابلہ کیے میرا نوالا بننا پسند کرو گے؟ خوف و دہشت کے مارے میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں کیا جواب دیتا؟ بس میری نگاہوں میں التجا تھی، درخواست تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کھاؤ۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار ان چاروں کو کھا کر تو میں اوور لوڈ ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے معاف کرنا، آج میں تمہیں نہیں کھا سکوں گا۔ میں نے آنکھیں موند کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر آنکھیں کھولی تو میرے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں وہاں سے سر پٹ بھاگا۔ مجھے بھاگتے ہوئے شیر خان نے دیکھا تو آواز لگائی، ارے صاحب جی، آج کیا پھر کوئی گنڈی منڈی نظر آ گئی آپ کو؟ مگر میں نہ رکا، نہ شیر خان کو کوئی جواب دیا۔ میں وہاں سے گرتے پڑتے فاروق بھائی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری روایت سنائی۔ فاروق بھائی نے ایک لمبی اور اطمینان بخش سانس لے کر کہا، چلو بابا جی کے تعویذ نے 5 میں سے 4 ہمزاد کا خاتمہ کر دیا، اب ایک رہ گیا، وہ بھی اگلی بار مارا جائے گا۔ مگر فاروق بھائی، میں تو اب تنہا اس کا سامنا نہیں کروں گا، وہ تو کوئی بلا ہے، عفریت ہے، بھیڑی اور چیتے کی طرح چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ بھائی مختار، تم خواہ ڈر رہے ہو، بابا جی کے تعویذ نے اگر 4 کو ختم کر دیا تو کیا اس 5ویں کو ختم کرنے کی اس میں تاثیر نہیں ہوگی؟ اس موقع پر اگر تم نے ڈر یا ہچکچاہٹ سے کام لیا تو ہو سکتا ہے تعویذ کا اثر زائل ہو جائے۔ غرض کے فاروق کے سمجھانے بجھانے پر اگلے روز بھی مجھے مقتل میں جانا پڑا، مگر جیسے ہی میں میدان کے بیچوں بیچ پہنچا، یہ دیکھ کر میرے دیوتا کوچ کر گئے کہ 5 میری سمت ندیدوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گرتا، ان میں کل کی طرح آپس میں جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں ایک زندہ سلامت بچا اور سب مارے گئے، اور زندہ بچنے والے نے مرنے والے ساتھیوں کو بھگوڑنا شروع کر دیا اور ہڈیوں تک کو نہ چھوڑا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا، آؤ اب مجھے بھی کھا لو۔ یار تم مجھے کوئی پیٹو سمجھتے ہو کیا؟ اب تو میرے پیٹ میں چورن تک کی گنجائش نہیں۔ ویری سوری، آج میں تمہیں نہیں کھا سکوں گا، مگر میرا وعدہ ہے کہ کل میں سب سے پہلے تمہیں کھاؤں گا، تم ایک دن اور ٹھہر جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا، بستر پر کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گر گیا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میری بیگم نے مجھے اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ پہلے تو گلوکوز اور سکون پہنچانے والی دواؤں سے میری حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کی، پھر جب آہستہ آہستہ میں نارمل ہوا تو اس نے بڑے پیار سے کہا، مختار، تمہیں میری جان کی قسم ہے، کیا بات ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ،
کیا تم پولیس سے بچ کر بھاگے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ مجھ سے سچ سچ بتاؤ۔ ہاں شمشاد بیگم، آج میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، میں نے کہا، اور پھر ذرا دیر بعد میں نے ابتدا سے اب تک کی ساری روایات سنا دی۔ چاہنے والی بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ افسوس کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے دوست پر بھروسہ کیا۔ خیر، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب میں تمہیں اس عذاب سے بچانے کی تدبیر سوچتی ہوں، تم گھبراؤ مت۔ اور اگلے روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک عامل کے پاس پہنچی۔ وہ ظاہری طور پر ایک عام سے نارمل سے آدمی تھے، کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں ملبوس۔ انہیں میں نے ابتدا سے اب تک کی ساری روایات سنائی۔ سن کر ذرا دیر وہ خاموشی سے سوچتے رہے، پھر بولے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا دوں، میں کوئی پیر فقیر یا جادوگر نہیں، بس ایک عامل ہوں۔ کچھ موکل میرے تابع دار ہیں، کچھ کو میں نے مسخر کر رکھا ہے، انہی کی مدد سے کام کرتا ہوں۔ آپ کا کیس اگر وہ حل کر سکے تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ میں معذرت کر لوں گا۔ ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کس طرح اپنا کام کرتے ہیں، آپ کوشش کیجئے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے سلسلے میں۔ شمشاد بیگم نے کہا، دیکھیں جی، مصیبت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اسے نجات بھی اس کی مرضی اور رضا سے نصیب ہوتی ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے کمرے کے کونے سے مٹی کی ایک ہانڈی نکالی جس کے اوپر مٹی ہی کا ڈھکن تھا، اسے اپنے قریب رکھ کر ایک چھڑی سے اس پر 3 بار ہلکی ہلکی ضرب لگائی، جس کے بعد یوں لگا کہ ہانڈی کے اندر کچھ چیزیں آپس میں ٹکرائیں۔ ذرا معلوم تو کرو، عامل صاحب نے ہانڈی کو مخاطب کر کے کہا، مختار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہانڈی کے اندر سے پھر کچھ چیزیں ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس پر عامل صاحب بولے، اچھا، اور سامنے رکھا ہوا ریڈیو ایک بٹن دبا کر آن کر دیا۔ ذرا دیر تک اس کے اندر سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی رہی، پھر مردانہ بھاری آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ ان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس کا تفصیلی جواب کب دو گے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ ذرا دیر بعد عامل صاحب نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ ذرا دیر بعد ریڈیو سے آواز آئی، تھوڑی مہلت چاہیے، تحقیق و تصدیق میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، 2-3 دن تمہارے لیے کافی ہوں گے، میں انہیں جمعرات کو بلا لوں گا۔ ہاں بلا لیں، لیکن انہیں بتا دیں یہاں آنے کے بارے میں کسی تیسرے کو ایک لفظ بھی نہیں بتائیں گے۔ دیکھیے، ہمارے موکل کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کے بارے میں آپ دونوں کسی تیسرے سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور ہاں، اپنی کوئی چیز ہمیں دے جائیے۔ کیسی چیز؟ جیسے کوئی انگوٹھی یا کوئی رومال، مگر یہ مختار صاحب کے ذاتی استعمال کی ہو۔ ہاں، رومال تو میرے پاس ہے، میں نے کہا، یہ لیجیے۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر عامل صاحب کو پیش کر دیا۔ اور ہاں، آپ لوگ اب جمعرات کو تشریف لائیں اسی وقت۔ جمعرات کو ہم دونوں میاں بیوی عامل صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا، آئیے، آپ کے بارے میں بڑی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ہم پورے اشتیاق انداز میں ان کے قریب جا کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے موکلوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ حمزادوں کا چکر آپ کو مارنے کے لیے چلایا گیا ہے۔ مگر عامل صاحب، میری بیگم نے کہا، مارنے کے لیے اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ چھری کے چند وار یا پستول کی 1-2 گولیاں کافی نہیں تھی؟ آپ صحیح کہتی ہیں، مگر قاتل یہ نہیں چاہتا کہ مختار صاحب کی موت کے بعد بھی اس پر شک و شبہ ہو، لہٰذا وہ مختار صاحب کے ہاتھوں ہی مروانا چاہتا ہے۔ اوہو میرے خدا، قاتل تو بڑا شفاق ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے حمزات نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں، نقصان نہیں پہنچاتے، مگر اس صورت میں کہ جب انہیں بندے نے خود مسخر کیا ہو، جب دوسروں کی کوشش سے ان پر قابو پایا گیا ہو تو ان کے ذریعے قتل بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی۔ انہیں ان کے ذریعے اس قدر دہشت زدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈر اور خوف سے مر جائے۔ جی ہاں، آپ کا یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ جب میرے حمزات مار کر ایک دوسرے کو کھا رہے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ اب وہ مجھے بھی کھا جائے گا۔ تب ڈر اور دہشت سے میری نفس ڈوبنے لگتی تھی۔ آپ کے موکلوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس کی کوشش سے ان کے حمزات ان کے دشمن بن گئے ہیں؟ شمشاد بیگم نے پوچھا۔ ہاں بھائی، عامل صاحب نے مٹی کی ہانڈی پر چھڑی مار کر پوچھا، کیا انہیں اس مردود کا چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ پانی کا بندوبست کریں، ریڈیو سے آواز آئی، اور ذرا دیر بعد ایک چھوٹی سی تپائی پر ایک بڑا سا شیشے کا جار پانی سے بھرا رکھا تھا۔ شیشے کا جار بہت صاف اور شفاف تھا اور چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا تھا۔ عامل صاحب نے جار پر اپنی چھڑی سے ہلکی ہلکی چند ضربے لگا کر کہا، ہاں بھائی، اس شیطان کا چہرہ دکھاؤ جس نے مختار صاحب کے حمزات کو مسخر کیا ہے۔ بالکل ساکن پانی میں اچانک تلاطم سا پیدا ہوا اور صاف شفاف پانی بالکل گدلا ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ پانی کے اضطراب میں کمی آنے لگی اور اس کے ساتھ ہی پانی صاف ہونے لگا، اور جب پانی بالکل ساکن اور شفاف ہو گیا تو اس کے اندر ایک ہیولا سا نظر آنے لگا۔ ابتدا میں یہ دھندلا تھا مگر جلد ہی صاف ہو گیا اور پانی کے اندر نظر آنے والا چہرہ بالکل نمایاں ہو گیا۔ ارے یہ تو وہی ہے، بے سختہ میری زبان سے نکلا، وہ بابا جی جن کے پاس فاروق بھائی مجھے لے گئے تھے اور جنہوں نے مجھے حمزادوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تعویذ دیا تھا۔ ہاں، عامل صاحب نے اس ہوں کو ہاسا کھینچ کر کہا، پھر ذرا توقف کے بعد ہانڈی پر چھڑی مار کر بولے، ذرا ان بزرگوار کا جغرافیہ تو بتاؤ، آخر یہ ہیں کون؟
ذرا دیر بعد ریڈیو سے آواز آئی، یہ بابا جی بنگالی جادوگر ہیں، سفلی عملیات کے ماہر ہیں اور بنگالی بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، عامل صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، مختار صاحب کے ساتھ ان کے ہمزادوں کا چکر انہوں نے کسی دوسرے کے لیے چلایا۔ جی ہاں، یہی بات ہو سکتی ہے، شمشاد بیگم فکر مند لہجے میں بولی۔ مگر ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، پھر کوئی میری جان کا لاگو کیسے ہو سکتا ہے؟ عامل صاحب نے مٹی کی ہانڈی میں چھڑی مار کر اپنے موکل سے کہا، بھائی اس پس پردہ دشمن کے چہرے سے بھی پردہ ہٹا دو، انہیں بتا دو ان کا دشمن کون ہے۔ یہ تو کہتے ہیں میرا کوئی دشمن نہیں۔ ریڈیو سے آواز آئی، جامع جہانما سے رجوع کریں۔ عامل صاحب نے شیشے کے جار پر چھڑی سے چند ضربے لگا کر کہا، ہاں بھائی اس دشمن کے چہرے سے پردہ اٹھا دو جو مختار صاحب کو زندہ دکھنا نہیں چاہتا۔ جار کے پانی میں ایک بار پھر تلاطم سا پیدا ہوا اور شفاف پانی گدلا ہو گیا۔ پھر ذرا دیر بعد پانی پرسکون ہو گیا، شفاف ہو گیا اور اس کے اندر ابھرنے والے دھندلے عکس نے آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع کر دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی جار پر جھکے ہوئے تھے۔ جار کے اندر نمودار ہونے والا ہیولہ جیسے ہی صاف ہوا مجھے چکر آ گیا اور دھپ سے بیٹھ گیا۔ عامل صاحب نے گھبرا کر میری بیگم سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بھائی اور باپ سے زیادہ پیارا دوست فاروق بھائی، جن پر یہ مجھ سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ذرا دیر بعد میری طبیعت سنبھلی تو میں نے عامل صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کے موکل کی تصدیق اور تحقیق میں یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فاروق بھائی ایسے نہیں ہو سکتے۔ عامل صاحب نے ہانڈی پر چھڑی مار کر کہا، ارے بھائی مختار صاحب تو یہ تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں کہ ان کے فاروق بھائی ان کے دشمن ہو سکتے ہیں، پھر تو انہیں ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ ریڈیو سے آواز آئی، اب ماضی سے متعلق فلیش بیک دکھانے کا بندوبست کریں۔ اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر عامل صاحب اٹھے اور کمرے کے ایک گوشے سے ایک پڑیا لائے۔ پڑیا کھول کر اس کے اندر سے نمک جیسی کوئی چیز نکال کر ایک چٹکی بھر اس جار کے پانی میں ڈال دیا۔ ذرا دیر بعد جار کا پانی جیسے پکنے لگا اور اس کے اندر سے بھاپ نکلنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ بھاپوں کا احراج ختم ہو گیا، پانی ٹھنڈا اور پرسکون ہو گیا۔ اب عامل صاحب نے جار پر چھڑی مار کر کہا، ہاں بھائی اب فلیش بیک دکھا دو۔ جار کے پانی میں پہلے دھندلے سے ہیولے ابھرے، پھر صاف ہوئے تو صاف نظر آنے لگا۔ فاروق بھائی بنگالی جادوگر بابا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی آواز نہیں سناؤ گے؟ عامل صاحب نے غالباً موکل کو مخاطب کیا۔ ریڈیو کا والیوم ذرا اونچا کر دیجئے۔ ریڈیو سے آواز آئی۔ عامل صاحب نے ریڈیو کی آواز اونچی کر دی۔ بنگالی بابا فاروق بھائی سے کہہ رہے تھے، اسے دیکھے بغیر میں ان کے ہمزاد کو کیسے قابو کروں گا؟ میں اسے تو لا نہیں سکتا، اس کی تصویر لایا ہوں۔ چلو اس سے بھی کام چلے گا، میں اس تصویر سے ہی کام شروع کرتا ہوں، لیکن درمیان میں ایک بار مجھے دور ہی سے اسے دکھا دو۔ ٹھیک ہے، اس کا بندوبست ہو جائے گا، فاروق بھائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر اس کے لیے آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی، آپ کو کسی بہانے سے میرے دفتر آنا پڑے گا، وہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ہی آ جاؤں گا۔ اس عمل میں کتنی دیر لگے گی؟ 40 دن کا چلہ ہے اور پھر 4 جمعراتوں کا ٹلہ۔ چلہ تو میں سمجھ گیا، مگر یہ ٹلہ کیا ہوتا ہے؟ یوں تو اسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، مگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو بتاتا ہوں۔ ٹلہ قابو کیے ہوئے ہمزاد کو آزمانے کا وہ دورانیہ ہوتا ہے۔ مجھے 4 جمعراتوں کو آدھی رات کے بعد ہمزاد کو آزمانا پڑے گا کہ وہ میری مرضی کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں۔ فاروق بھائی نے ایک لمبا اور اطمینان بخش سانس لیا تھا، پھر ان کی آواز آئی، بنگالی بابا کیا مختار کا ہمزاد اس کا کام تمام کر دے گا؟ ارے بھائی یہ چکر اور کس لیے چلایا جا رہا ہے؟ اس کے ایک ہمزاد سے میں 5 بنا لوں گا اور وہ 5 اس کا جینا حرام کر دیں گے، یا تو وہ ان کی دہشت سے مر جائے گا، اور اگر اس طرح نہیں مرا تو ان کے ہاتھوں مروا دوں گا۔ بس یہ کام ہو جانا چاہیے، آپ جس طرح بھی چاہیں کروا دے، پیسوں کی فکر مت کریں، میں آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، آپ کا کام تسلی بخش طریقے پر ہو جائے گا۔ مگر بنگالی بابا رک گیا تھا، ذرا توقف کے بعد خود ہی بولا، مگر اس سیدھے سادے اور بھولے بھالے شخص کے دشمن تم کیوں بن گئے ہو؟ پیسہ بنگالی بابا، پیسے نے مجھے اس کا دشمن بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا کاروبار میری محنت سے ہوا ہے، مگر وہ آدھے کا حصہ دار بنا ہوا ہے۔ مگر آپ نے تو بتایا تھا کہ اس کے پیسے سے آپ کا ڈوبا ہوا کاروبار دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ ہاں پیسہ تو بے شک اسی کا لگا، مگر اب سارے پیسے پر میں اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہوں اور اسے منظر سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ فاروق بھائی جیسے ہی خاموش ہوئے، ریڈیو سے موکل کی آواز آئی، ان سے پوچھیں اب بھی انہیں یقین آیا یا نہیں؟ عامل صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول پڑا، کانوں سنے کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، مگر آنکھوں دیکھے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عامل صاحب میری بیگم نے انہیں مخاطب کیا، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، خون کا بدلہ تو خون ہی ہوتا ہے، مگر میں خود خون خرابے کا قائل نہیں، کوئی ایسی ترکیب کیجیے کہ وہ خود بخود منظر سے فیڈ آؤٹ ہو جائے۔ تعجب صاحب، وہ آپ کو مروانے پر تلا اور آپ اس کی جان بخشی پر اصرار کر رہے ہیں؟ بس آپ اتنا کر دیں، میں نے کچھ سوچ کر کہا، کہ میرے ہمزاد بنگالی بابا کے اثر سے آزاد ہو جائیں اور باقی معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور اگر انہوں نے زہر دے کر مار دیا تو؟ شمشاد بیگم نے مجھ سے کہا، نہیں وہ بزدل آدمی ہے، خود کچھ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عامل صاحب کے گھر سے اٹھ کر ہم دونوں میاں بیوی گھر پہنچے تو ذرا دیر بعد ہی ٹیلی فون کی گھنٹی نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے سسکیوں کے ساتھ آواز آئی،
بھائی مختار، آپ کے دوست آپ کے بھائی فاروق آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ایک دم بوکھلا گیا۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ دفتر سے نکل کر گھر آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی پانی کے ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ نہ گاڑی سلامت رہی اور نہ وہ باقی بچے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت ہی سبق آموز لگی ہوگی کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے اور کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے اس میں وہ خود گر جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ مزید ایسی کہانیاں اس چینل پر سننا چاہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔